ٹھیک ہے، ہمارے کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہے۔ ہمارے حاجی جو ہے نا وہ مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں یہ اعتبار کر کے یار یہ مدینہ شریف کے بزرگ ہیں دکان والے، تو ان سے کھجور جو پسند کرتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں جی آپ کو یہ گودام سے پیک کر دیتے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو یہ ذہن میں رہے، وہاں جو کھجوریں بیچنے والے ہیں عموماً اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اب بھی آپ کے پاکستانی ہوتے ہیں۔ اہل اسلام کے معاشرے میں گناہ جو ہے وہ ایک اوپری شے ہوتی ہے، وہ اجنبی چیز ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب نیکی جو ہے وہ اجنبی ہو جائے گی اور گناہ جو ہے وہ ان کے نزدیک معروف ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی عطا فرمودہ نظام سیاست ہے، اس کی بات کر لیتے تو سارے ایسے دیکھتے ہیں اس کو پتہ نہیں کون سی بات چھڑ دی ہے اس نے۔ سیلاب کی صورت بنی ہوئی ہے، اس سیلاب کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں وہ خوف زدہ ہیں، کتنے لوگ ہیں پریشان ہیں، اس کے باوجود آپ بتائیں مساجد میں کتنا اثر پڑا ہے لوگوں پر۔ ہر وہ کام جس سے میرے آقا علیہ السلام نے اس کے نقصان کے پیش نظر حضور نے منع فرمایا ہے، ہم اسی کام کو اپنائے جا رہے ہیں۔ آج کل کے جو حالات ہیں وہ بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ اس طور پہ یعنی کہ چلا جائے خواتین کے ساتھ کہ ہر طرح سے ان کی حفاظت ہو۔ آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات ملائکہ کرام علیہ السلام کے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچنے کا ذکر فرمایا۔ جیسے ہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم قوم منکرون، تم اجنبی لوگ ہو، اوپری قوم لگ رہی ہو مجھے، مطلب جن کے ساتھ جان پہچان نہ ہو۔ اوپرا اور اجنبی اس لیے کہا کہ وہاں اس علاقے کے تھے نہیں کہ جان پہچان میں ہوں، وہ تھے وہ فرشتے آئے انسانی صورت میں تھے، یا کسی اس بندے کی صورت میں آتے جو اس علاقے کا ہو تو پہچان ہو جاتی، یا ملنے جلنے والا ہو، دور دراز علاقے کا بھی ہو پھر بھی پہچان ہو جاتی۔ وہ بالکل الگ تھلگ جو ہے وہ آئے انسانوں کی صورت میں، لیکن کسی اس بندے کی صورت میں نہیں آئے جو جان پہچان کا ہو۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم قوم منکرون، کہ تم تو اجنبی لگتے ہو۔ یہ منکر جو ہے یہ گناہ کو بھی منکر کہا جاتا ہے جی، اور نیکی کو معروف کہا جاتا ہے۔ یہ اہل اسلام کے معاشرے میں نیکی کو معروف اور گناہ کو منکر، معروف پہچانی ہوئی شے کو کہتے ہیں فلاں بڑی معروف شخصیت ہے، اور گناہ جو ہے اس کو منکر کہتے ہیں، منکر اوپری شے کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ اہل اسلام کے معاشرے میں گناہ جو ہے وہ ایک اوپری شے ہوتی ہے، وہ اجنبی چیز ہوتی ہے، سمجھیے ہے مسئلہ۔ لیکن یہاں آج میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب نیکی جو ہے وہ اجنبی ہو جائے گی اور گناہ جو ہے وہ ان کے نزدیک معروف ہو جائے گا۔ آج جب کوئی بندہ آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے، یہ مثال سر پہ امامت شریف باندھ لیتا ہے تو لوگ عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اسے حیرانگی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ کسی اور سنت کی بات کر لیتا ہے، آقا علیہ السلام جیسے آقا علیہ السلام کی عطا فرمودہ نظام سیاست ہے اس کی بات کر لیتے تو سارے ایسے دیکھتے ہیں اس کو پتہ نہیں کون سی بات چھڑ دی ہے اس نے۔ آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام تعلیم کی بات کرتا ہے تو لوگ بڑے تعجب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی بات کر رہا ہے اس زمانے میں بھائی، وہ تو یہ تو جس نظام کی بات کر رہا ہے یہ نظام تو آج کل لوگوں کو چلا بھی نہیں سکتا، لوگوں کو روشنی دے ہی نہیں سکتا، لوگوں کی رہنمائی کر ہی نہیں سکتا۔ اس تعلیمی نظام کو یہ پتھر کے دور کا نظام تعلیم کہتے ہیں۔ یہ آج میرے آقا علیہ السلام کا جو فرمان شریف ہے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ نیکی ان کے نزدیک منکر ہو جائے گی اور منکر ان کے نزدیک نیکی بن جائے گی۔ آئے وہی دن جو ہے وہ دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، فرشتوں نے آتے ہی اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا، اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا۔ سورۃ الاعراف میں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے لیکن وہاں بالترتیب بیان ہوا ہے، لیکن یہاں پر بالترتیب بیان نہیں ہوا۔ آخر والا حصہ جو ہے وہ پہلے بیان کر دیا گیا، پہلے والا حصہ آخر میں بیان کر دیا گیا۔ جو مکالمہ ہوا حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا
ہیں جی آخر میں وہ پہلے بیان کر دیا گیا، اور جو معاملہ جو ہے وہ پہلے ہوا اس کو بعد میں رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے کہا کہ بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس چیز میں یہ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ آپ کے قوم کے لوگ جو ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے تھے کہ گناہوں پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ آپ ان کو کہتے تھے گناہ چھوڑ دو نہیں تو عذاب آ جائے گا، یہ لوگ کہتے تھے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے آج ہمارے دور کے لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو بھی شک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ کوئی عذاب زلزلہ آ جائے تو یہ کہا جائے، کوئی عالم کہہ دے بھئی یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں لو جی یہ فلمیں بنانے والے، ڈرامے بنانے والے یہ سب سے پہلے بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے، اصل میں ان کو پتہ ہے ان کی روزی روٹی گناہ کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اگر یہ لوگ گناہ کو چھوڑ گئے تو پھر ہماری روٹی روزی بند ہو جائے گی۔ اپنی روٹی روزی بند نہ ہونے کے لیے، یعنی کہ بند نہ ہو ان کی روٹی روزی، وہ لوگوں کو نعوذ باللہ گناہوں پر دلیر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک عذاب کی صورت ہے اس کو بھی جناب ہیر پھر کر کے لوگوں کے نگاہوں میں ان کو ہلکا کر رہے ہیں، کہیں لوگ جو ہیں وہ توبہ کی طرف نہ آ جائیں۔ جی آج لوگوں کی توبہ کا بھی حال یہ ہے، جیسے دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا یعنی کہ زلزلے کی صورت نکلی ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے بھاگ کے باہر آ جائیں گے، یہ جہاں بیٹھے ہوں گے پتہ ہوگا بھاگ نہیں سکتے وہیں سجدہ کر دیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر ویسے کے ویسے پتہ ہے نا، یہاں زلزلہ آتا ہے اس کے بعد کتنے لوگ سیدھے راہ پہ آ جاتے ہیں۔ ابھی یہ عذاب کی صورت بنی ہوئی، سیلاب کی صورت بنی ہوئی ہے، اس سیلاب کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں وہ خوف زدہ ہیں، کتنے لوگ ہیں پریشان ہیں۔ اس کے باوجود آپ بتائیں مساجد میں کتنا اثر پڑا ہے لوگوں پر، کتنے نمازوں کی تعداد بڑھی ہے، وہی پرانے بیچارے جو 4 نماز پڑھ رہے تھے وہی لوگ ہی آ رہے ہیں۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ایسا؟ تو یہ آج ہمارے لوگوں کا مزاج بن چکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، جنگ کی تمنا نہ کرو۔ یہ ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ جنگ لگنے لگی تھی، ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈھول پہ ناچ رہے تھے، ہے نہیں؟ الگ الگ قسم کے جناب مزاحیہ لطیفے بنا رہے ہیں، کوئی جوک بنا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں دھڑ دھڑ آ رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنگ کی تمنا نہیں کرنی تم نے، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آگے بڑھ کے جناب اس طرح کی شیطانیاں کر رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہر وہ کام جس سے میرے آقا علیہ السلام نے اس کے نقصان کے پیش نظر حضور نے منع فرمایا ہے، ہم اسی کام کو اپنائے جا رہے ہیں، اسی کام کو ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے آگے کہا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، ہم وہ چیز آپ کے پاس لائے ہیں جس چیز میں یہ شک میں پڑے ہوئے تھے، اب وہ آ گئی ہے، ان کا شک بھی دور ہو جائے گا، ان کا شک یقین میں بدل جائے گا، اور جس دھوکے میں مبتلا تھے وہ دھوکہ بھی دور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب یہ کلام کا آخری حصہ پہلے آ رہا ہے، یہ کلام کا آخری حصہ ہے۔ فاسر بأہلک بقطع من اللیل، بس آپ جو ہے نا اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں ایک حصے میں لے کر کے یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، یہ اسرا باب اسرا باب فعال جو ہے اس سے جب یہ آتا ہے اس مادہ کے ساتھ، اس وقت بھی معنی اس کا رات کو چلنا ہوتا ہے۔ کس وقت چلنا ہوتا ہے؟ رات کو چلنا ہوتا ہے، اور یہ اگر ثلاثی مجرد سے آئے پھر بھی معنی اس کا رات کو ہی چلنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو قطع من اللیل کا ذکر جو ہے وہ الگ سے کر دیا گیا۔ ہاں جی عصری کا معنی بھی یہی تھا کہ رات کے وقت لے کے چلیں، لیکن بقطع من اللیل جو ہے اس کا معنی رات کے وقت، رات کے کسی حصے میں لے کے چلے جائیں ان کو، وہ بقطع من اللیل کا ذکر الگ سے کر دیا گیا۔ تو پھر عصری جو ہے اس کو رات والے معنی سے، رات والا معنی اس سے نکال دیا گیا۔ اب عصر کا معنی صرف یہی ہے کہ آپ لے کے چلیں بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں۔ جیسے سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے ایک حصے میں، رات کے ایک حصے میں۔ وہاں بھی اسرا جو ہے اس کا معنی رات کے وقت لے کے چلنا ہے۔ کس وقت لے کے جانا ہے؟ رات کے وقت لے کے جانا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لیلن فرما دیا تو پھر اسرا سے وہ رات والا معنی جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ پھر معنی یعنی کہ یہ بنے گا اسرا، سیر کروائی اپنے بندے کو، لیلن چونکہ
الگ سے آ گیا تھا، اس لیے اسرا میں رات والا معنی نہیں کریں گے، اسرا میں مطلقاً سیر کا معنی کریں گے، لیلن کا معنی الگ سے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، فرمایا کہ اے لوط علیہ السلام آپ اپنے گھر والوں کو، یہاں اہل میں ماننے والے لوگ بھی شامل ہوں گے جو ان کے پیروکار تھے، میں کہ ان کو بھی آپ لے کر کے رات کے ایک حصے میں یہاں سے روانہ ہو جائیں، اور چلنے کی جانے کی صورت یہ ہو وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ ادبار جو ہے یہ دبر کی جمع ہے، اور دبر جو ہے یہ پوری پیٹھ کو کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، جیسے بکریوں کو لے کے جاتا ہے بندہ تو آگے تو نہیں چلتا نا، پیچھے چلتا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، کوئی بکری رہ نہ جائے، کسی بکری کو بھیڑیا نہ پڑ جائے، اس طرح ان چیزوں سے حفاظت کرتے ہوئے بندہ پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں حضرت لوط علیہ السلام کو یہی فرمایا کہ ممکن ہے کوئی بندہ جو ہے وہ پیچھے ٹھہر جائے، دیکھو تو صحیح ان کے ساتھ کیا بنتا ہے، یا ویسے بیٹھ جائے، تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوط علیہ السلام کو آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور ان سب کو آگے چلائیں۔ آگے مزید تاکیدی حکم کیا دیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور ان میں سے تم میں سے کوئی بھی بندہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے۔ یہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، پیچھے مڑ کر دیکھنے سے منع اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنایا ہے اس بات کے کہ بندہ جو بھی چل رہا ہے منہ دھیان چلتا جائے، جیسے کوئی آ رہا ہو ادھر ادھر دیکھے، بندے کو مقصود یہ ہے کوئی یہ جلدی چلے اور ہم منزل مقصود تک جلدی پہنچ جائیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، دھیان سے چلو یار، ادھر ادھر نہ دیکھو، تم یہی کہتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہتے۔ تو وہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی بندہ توجہ نہ کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے، مڑ کے نہ دیکھے، کہ ممکن ہے پیچھے جو لوگ ظاہری بات ہے وہاں عذاب میں مبتلا ہونے والے تھے وہ بھی تو ان کے رشتہ دار تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جیسے بدر میں ہوا تھا، ایک طرف آقا علیہ السلام کے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف مشرکین کھڑے ہوئے ہیں، تو سارے رشتہ دار ہی تو تھے آپس میں ہیں، ایک بھائی ادھر ہے، دوسرا بھائی ادھر ہے، ماموں ادھر ہے تو چاچا ادھر ہے، اس طرح کر کے نظام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں دوسری طرف کھڑے ہوئے تھے، اور ماموں کو قتل کرنے کے لیے جس کی تلوار حرکت میں آتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ ہیں جی بتائیں، بھائیوں کی تلوار سے بھائی قتل ہوئے ہیں، ماموں کی تلوار سے بھانجے قتل ہوئے ہیں، بھانجے کی تلوار سے ماموں قتل ہوئے ہیں، ہیں جی بیٹے کی تلوار سے ابا قتل ہوئے ہیں، یہی نظام تھا۔ تو یہاں بھی ماحول وہی بن رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی بندہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے، کہ عین ممکن ہے کہ مڑ کے پیچھے دیکھے اور اس کے دل میں اس کے لیے رحم آ جائے، یہ بھی صورت نہ ہو، یعنی اتنا بھی نہ ہو کہ کسی کے لیے اس کے دل میں رحم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی بندہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے، لیکن جب کسی پہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ تکلیف میں ہو، وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے تو پھر طبیعت جو ہے نا وہ الگ ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر جو آپس میں بغض اور عداوت کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی سارا بھول جاتا ہے، ہوتا یہ نہیں ہوتا ایسا، وہ پھر بھول جاتا ہے بندہ، وہ پھر یہی دیکھتا ہے، اس کو پھر پرانی رشتہ داری کا جو خون ہوتا ہے وہ جوش مارنے لگتا ہے، وہ پھر جناب بھاگ کے آگے آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا ایک بندہ پاس کا ہے وہ دشمن ہے، ایک دور کا ہے وہ سجن ہے، جب بھی یہ بندہ تکلیف میں ہوگا بھاگ کے پہلے کون آئے گا اس کے پاس؟ کوئی دشمن ہی آئے گا اس کے پاس، وہ جو سجن ہے وہ تو ابھی اس کو اطلاع بھی نہیں پہنچے گی، وہ تو آئے گا بھی صحیح تو وہ بعد میں پہنچے گا، پہلے وہی پہنچے گا جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان میں باوجود اس کے کہ انہوں نے ان کو تکلیفیں دی ہیں، ان کو اذیت دی ہے، ان کو مارا پیٹا ہے اور معاملات کیے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ پیچھے مڑ کے دیکھیں اور ان کے لیے ان کے دل میں نرمی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کوئی بندہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے ان کی طرف۔ اللہ اکبر کبیر، اب اندازہ لگائیں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا اللہ تعالیٰ نے میں وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، میں کہ آپ پیچھے پیچھے چلیں، یعنی اور یہ صرف یہی نہیں ہے کہ سفر میں پیچھے پیچھے چلنے کا حکم ہے، خواتین کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، جیسا کسی وقت سفر میں مجبوری بن جائے کرنا، تو اس وقت بھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے آگے چلتے ہیں، ہم آگے آگے چلتے ہیں، ہاں 2-3 بندے ہوں تو وہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے طریقہ مبارکہ عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام جو ہیں جب
وہ مباہلہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، تو آقا علیہ السلام کیسے چلے تھے؟ آقا علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پیچھے چل رہے ہیں، درمیان میں جو ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہی تھی، اور چلنے کی صورت بھی یوں تھی کہ جہاں آقا علیہ السلام کا پاؤں مبارکہ اٹھتا تھا جہاں سے، وہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں مبارکہ رکھتی تھی، اور جہاں وہ پاؤں رکھتی تھی اسی جگہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اپنا پاؤں رکھ کے پاؤں کے نشانوں کو بھی مٹاتے جاتے تھے۔ ہاں جی، یہ طریقہ تھا۔ ہاں کوئی بندہ اکیلا ہے تو پھر وہ خود پیچھے چلے، گھر والوں کو آگے چلائے۔ یہاں کوئی چلے گا، وہ چلے گا کہے گا تو بھائی عجیب کام کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے تو ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح بھائی آج کل سچی بات ہے، کئی بندے، ایک دوست نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس طرح آگے آگے چل رہے تھے، پیچھے خاتون جا رہی تھی، لڑکے آئے جناب، انہوں نے جناب کھینچا اسے، جو بھی آپ کو پتہ ہے خواتین سامان رکھتی ہیں ساتھ، اس نے جناب کھینچا جناب، وہ اگلا بندہ سنبھل ہی نہیں پایا، وہ لے کے بھاگ گیا، وہ موٹر سائیکل پہ تھا۔ اس طرح وہ خاتون جو ہیں وہ آگے ہوں گی، وہ پیچھے ہوگا، تو بتائیں کوئی لے کے بھاگ سکے گا کچھ ہے اسے؟ وہ تو ان کی نظر کے نیچے ہوگا۔ کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس طرح کی حرکت کرنے والا بچ نہیں پائے گا اس سے۔ تو آج کل کے جو حالات ہیں وہ بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ اس طور پہ یعنی کہ چلا جائے خواتین کے ساتھ کہ ہر طرح سے ان کی حفاظت ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد، ہاں پھر ایک اور مسئلہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، میں کہ آپ پیچھے پیچھے رہیں۔ ہاں جی، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ کے ہاں صحابہ کرام علیہ مردوان بعض اوقات آتے تھے، ان کو کھانا کھلانا ہوتا تھا، عموماً آقا علیہ السلام ان کو کھلانے کے بعد کھایا کرتے تھے، یا پھر کبھی کبھار آقا علیہ السلام ان کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے۔ جیسے دودھ کا پیالہ آقا علیہ السلام کے پاس ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر آ گیا، میں نے دیکھا کہ کوئی شے کھانے کو مل جائے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک صحابی آقا علیہ السلام کے غلام ہے، وہ دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا پیالہ تو مجھے فرمایا، کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ چلو آقا علیہ السلام بھی ہیں اور میں بھی، ہم پی لیں گے۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میں کہ جاؤ مسجد میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو لے کے آؤ صفہ میں۔ ہاں جی، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں لے گیا، وہ سارے 70 لوگ تھے، ہاں جی، سب کو لے کے آقا علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام میں ان کو ترتیب سے دینا شروع کرو، اور ان میں سے ہر ایک کو کہو کہ سیر ہو کے پیے۔ ہاں جی، تو کہتے ہیں وہ سب نے پی لیا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم پیو۔ اب چونکہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ورتانے والا، وہاں ورتانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آقا علیہ السلام نے ان کو بھی یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ پہلے تم پی لو، ان کو بھی نہیں فرمایا حضور نے، بلکہ آقا علیہ السلام نے ان سب کو دو۔ ان سب کو دینے کے بعد آقا علیہ السلام نے ابو ہریرہ اب تم پیو، ایک بار پی لیا، دوسری بار، تیسری بار، 3 بار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم پیو۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب سیر ہو کر پی لیا، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے دو تم۔ ہاں جی، یعنی 70 صحابہ کرام علیہ مردوان کے پینے کے بعد حضور نے تناول فرمایا۔ ایک خانقاہ تھی بزرگوں کی، تو اس طرح پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، بزرگوں کی خانقاہوں میں بڑے بڑے مطبخ ہوتے تھے، کھانا بنانے والے باورچی خانے، تو وہ بزرگ تھے، ان کے 7 باورچی خانے تھے، 7 باورچی خانے تھے، تو وہاں سب کو کھانا ملتا تھا۔ ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ گزرنے کے بعد پتہ چلا جن کے یہ باورچی خانے چلتے ہیں، ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، ان کو 1.5 ہفتہ ہو گیا کھانا نہیں ملا، ان کو کھانا نہیں ملا۔ تو بتائیں وہ کتنے حوصلے والے تھے، ہے یہ نہیں؟ وہ کتنے حوصلے والے تھے، اور کس طور پہ جناب وہ خدمت کرتے تھے، ان کے اندر جذبہ تھا۔ پہلے ہمارے مسلمان بہت کرتے تھے، سمجھا نا، یہ تندور والے جو ہوتے تھے نا، ان کو بھی جا کے وہ کہہ دیتے تھے، پیسے دے دیتے تھے، یا کسی بندے کو خاص کر دیتے تھے کہ فلاں بندہ ہے تو اس کو روٹیاں جو ہے نا آپ میری طرف سے دے دیجیے گا، اور میرا نام بھی نہ لیجیے گا اس کے سامنے ہیں۔ اور اسی طرح آپ سلطنت ترکیہ کو دیکھ لیں، ان کے دور حکومت میں جتنے بھی اسلامی علاقے ان کے قبضے میں تھے، وہاں انہوں نے ایک بنا کے رکھا ہوا تھا، مٹی کا، پتھر کا یا لوہے کا، اس طرح جس طرح گلے نہیں ہوتے ہمارے پیسے ڈالنے والے، اس طرح ان کے گلے ہوتے تھے، اور گلہ بھی اتنا بڑا ہوتا تھا اس میں ہاتھ پڑ جاتا تھا۔ ہاں جی، لوگ ہاتھ ڈالتے تھے، کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا یہ پیسے ڈالنے کے لیے ہاتھ ڈال رہا ہے یا نکالنے کے لیے ہاتھ ڈال رہا ہے، یعنی اتنا بھی لوگوں کو بچایا جاتا تھا۔ اور وہاں باقاعدہ دیواروں پر کپڑے جو ہے نا وہ لوگ ٹانگ جاتے تھے، کوئی ضرورت مند آئے تو آ کے وہاں سے اتار کے اپنی ضرورت پوری کر لے، بتائیں۔ تو اس طور پہ وہ کام کرتے تھے۔ کاش کہ وہ
والا معاشرہ جو ہے نا آج پھر ہمارے اندر قائم ہو جائے، ہم لوگ جو ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی یوں ہی مدد کرنے لگ جائیں۔ ابھی رات ہم گزرے تو چونک میں لوگوں کو بستر بانٹ رہے تھے جی، وہ سیلاب زدگان ہیں بیچارے، تو اب ان میں ظاہری بات ہے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی ہر شے سلامت ہے، وہ بھی لے رہے ہوں گے، ہے یہ نہیں، وہ بھی جمع کر رہے ہوں گے۔ تو اس طرح کی یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہمارے لوگوں میں یہ بڑا شوق ہوتا ہے، کوئی بندہ کوئی شے بانٹ رہا ہے نا، اس کا دل چاہے گا یہ مجھے دے دے میں بانٹ دوں، ہوتا نہیں ہوتا؟ عموماً بانٹنے والا بندہ جو ہے وہ اس سے کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ جیسے یہی بستر بانٹ رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں دے دیے جائے تو وہ اونچ نیچ کر بیٹھے گا، یعنی ممکن ہے اپنے لیے رکھ لے، یا پھر کسی کو دیکھے کہ وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے تو اس کو زیادہ دے دے، باقیوں کو کم دے دے۔ اس طرح کا معاملہ یہ انسانی مزاج میں ہے، فطرت میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی نہ کوئی بندہ کر بیٹھتا ہے، اور ہر بندے کا یہ دل چاہتا ہے کہ بانٹو میں ہی بانٹوں، میں ہی تقسیم کروں، تو وہ پھر اس سے جو ہے نا وہ اس طرح کا اونچ نیچ کا معاملہ یہ پکی بات ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے یہ والا معاملہ کوئی بندہ کر رہا ہو اس سے ہاتھ میں لیے ہی نہ جائے، اپنا حصہ جو ملتا ہے اس کو تھوڑا سا وہ لے کے بندہ سائڈ پہ ہو جائے، یہی بہتری ہے اس بندے کے لیے۔ ہاں وہ خود بندہ بانٹے گا جو لے کر کے آیا ہے، وہ اونچ نیچ بھی کرے گا، چلو پکڑا تو نہیں جائے گا نا، ہے نا؟ وہ مالک ہے بھائی، جتنا چاہے بانٹ دے، جتنا چاہے رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ بندہ بانٹے گا تو اس کے بانٹنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کے پاس یہ امانت ہے، اگر یہ اونچ نیچ کرے گا تو امانت میں خیانت کرے گا، وہ مالک ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا، یہ پکڑا جائے گا مفت میں۔ تو اس لیے ذرا اس معاملے میں بھی احتیاط چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، فرمایا کہ اے لوط علیہ السلام آپ ان کے پیچھے پیچھے رہیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ جو ہے ان میں آپ میں سے کوئی بندہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم وہاں چلے جاؤ جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم وہاں چلے جاؤ جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ، میں کہ ہم نے اس معاملے کا فیصلہ کر دیا، اس معاملے کا فیصلہ کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے، وَقَضَيْنَا کے بعد الہ، قضینا کا صلہ الہ نہ آتا تو پھر معنی اس کا فیصلہ کرنا ہی ہوتا۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ فیصلہ کرنا ہوتا، لیکن یہ قضینا جو ہے اس کا صلہ الہ آ رہا ہے حرف جر، تو الہ جو ہے اس نے قضینا کا معنی خالی فیصلہ کرنا نہیں رہنے دیا، بلکہ قضینا الیہ کا معنی یہ بنا دیا ہے کہ ہم نے فیصلے کی اطلاع دے دی، ہم نے فیصلے کی اطلاع دے دی۔ اب ذرا انداز لگائے نا، صرف الہ حرف جر آنے کی وجہ سے معنی ایک دم بدل گیا۔ قضینا اکیلا ہوتا تو معنی یہ ہوتا ہم نے فیصلہ کر دیا، اب قضینا کے بعد الہ حرف جر آ گیا ہے تو معنی اس کا بن گیا ہے ہم نے فیصلے کی اطلاع دے دی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہر لفظ کا ایک معنی نہیں ہوتا، ہر جگہ ہر لفظ کا ایک معنی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہیں پہ بھی کوئی لفظ پڑھ لیں تو بس وہ سوچ لیتے ہیں کہ ہر جگہ اس کا معنی ایک ہی ہوگا۔ اب دارابا کا معنی ہے نا، دارابا کا معنی، اس کا ایک معنی جو ہے جو عوام میں مشہور ہے وہ مارنا ہے، دارابا اس نے مارا، لیکن دارابا کا معنی مثال دینا بھی ہے، نہیں سمجھ آیا؟ اور معنی بھی ہیں اس کے، ایک ایک لفظ کے اتنے اتنے معنی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے اونٹ جو ہے اس کے عربی زبان میں 6000 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 6000 نام ہیں۔ جیسے کھجوریں ہیں، ایک عالم تھے بہت بڑے، انہوں نے دوسرے ایک عالم تھے دوسرے علاقے کے، ان کو کھجوریں بھیجی، اونٹ بھر کے کھجوریں بھیجی، اور ساتھ معذرت نامہ لکھا کہ حضور یہ ہمارے علاقے میں جو کھجوریں ہیں یہ فقط اتنی ہی اتری تھیں اور یہ 150 قسم کی کھجوریں ہیں۔ ان سب کے نام الگ الگ لکھ کے ان کی چٹیں لگا دیں ساتھ اور روانہ کر دیں، کہا کہ حضور اگر باقی بھی پک جاتی تو میں وہ بھی آپ کو روانہ کر دیتا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، ہم کہتے ہیں کھجوریں لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں؟ کھجوریں لے رہے ہیں۔ اب کھجوروں کے نام ہے بھائی، کون سی کھجور لینی ہے؟ وہ پوچھیں گے، وہ بھی جب دیکھتے ہیں دیہاتی بندہ ہے تو کھجوری یاد کیے ہوئے تھے، وہ بھی کوئی بھی پکڑا دیتے ہیں ہاتھ میں، چل بھی لے جا کھا تو اسے۔ لیکن جس بندے کو پتہ ہو ان کے نام کا اور ان کی شکل و صورت اور حیت جو ہے اس کی بھی معرفت ہو تو وہ بندہ پھر نام بھی پوچھے گا، وہ پھر باقی ساری چیزیں بھی دیکھ کے لے گا اس چیز کو۔ ہے یہ نہیں معاملہ ایسا؟ ہاں۔ اچھا یہاں پہ ضمن میں عرض کر دوں آپ کو، ہمارے حاجی جو ہے نا وہ مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں یہ اعتبار کر کے یار یہ مدینہ شریف کے بزرگ ہیں دکان والے،
تو ان سے کھجور جو پسند کرتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں جی آپ کو یہ گودام سے پیک کر دیتے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو یہ ذہن میں رہے، وہاں جو کھجوریں بیچنے والے ہیں عموماً اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کے پاکستانی ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ پاکستانی ہوتے ہیں۔ یہ بنگالی بھی ہوں تو وہ بھی تو ظاہری بات ہے ہمارے ہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے، وہ پہاڑ کو پہاڑ کہہ دیتے ہیں اور جبل کو زبل کہہ دیتے ہیں، لیکن ہوتے وہ بھی ہمارے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہے۔ کھجوریں لیں وہاں سے تو کہتے ہیں جی دکھائیں گے اچھے والی ہو، یہ پیک کر دیتے ہیں آپ کو، وہ پرانی سسرے والی جو ہیں وہ پیک کر کے بالکل جناب رکھ دیں گے، ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ کر دو، بعد میں وہ بندہ حاجی کو بھی نہیں دے سکتا۔ کئی بار اس طرح پھیکے پڑے، وہاں سے لے آتے ہیں کھجوریں، یہاں دکھا نہیں سکتے، اس کے بعد تو پھر مت آ گئی بھائی۔ ایک بار جو یہاں سے ساری خریدیں کھجوریں مدینہ شریف کی خرید کے وہ جناب یہاں احباب کو دی، اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، ساری سسرے والی اور ساری پرانی، اور کچھ تو وہ کھجوریں دے دی جن کو سسرا تو نہیں تھا لیکن وہ اتنی سخت تھیں کہ جوان بندہ بھی کھائے تو اس کے بھی دانت ہلنے لگے، اس طرح کی کھجور تھی، جیسے بندہ لکڑی کو چک مار رہا ہو، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں بھی ذرا احتیاط چاہیے۔ یہ ضمناً ایک بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ہم نے اس معاملے کا فیصلہ جو ہے اس کی اطلاع حضرت لوط علیہ السلام کو دے دی۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جڑ جو ہے وہ سویرے سویرے کاٹ دی جائے گی۔ رات کے پہر میں ان کو وہاں سے روانہ ہونے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصبحین، جب یہ صبح کریں گے یہ سارے کے سارے تباہ ہو چکے ہوں گے، صبح صبح نہار منہ ان پر عذاب آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ان کے ساتھ وہی ہوا۔ اب دیکھیں یہاں آخری حصہ بیان کیا گیا اس پورے قصے کا، اب جو ہے یہاں سے آگے قصے کا ابتدائی جو مقام ہے وہ بیان کیا جائے گا، وہ انشاءاللہ عز و جل کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔